ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنيئا لأرباب النعيم نعيم. هنيئا لأرباب النعيم نعيم. نعمت عالم کا لے مبارکباد ہو. دنیا عام طور پر سامان ہی کو اپنا نعمت سمجھ، پیسے، زمینیں، مکان، فرنیچر، اس کو نعمت سمجھ. سب سے بڑی نعمت جس کو اللہ نے خود کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت دین ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے قربانیاں والے مخلصین جماعت ہیں. اور جب سب سے پہلے 3 دن لگائے تھے اس مجمع میں تو ماشاءاللہ پورے ملک کا نچوڑ اور خلاصہ، سب سے پہلے جب 3 دن لگائے تھے تو پہلی بات یہ کہی تھی کہ بھائی نیت، ہمیں دین سیکھنا ہے، اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، ہے نا؟ یہ پہلے دن کہا تھا، ہمیں یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، اس لیے بار بار یاد دلاتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ نیت ہے. خیر باتیں تو بہت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، ثم الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد پوری امت مسلمہ سے دوسروں کی طرف سے یہ سوال تھا کہ ہر مرنے والا پیچھے والوں کو کچھ دے کے جایا کرتا ہے، زمینیں، مکان، جو بھی چیزیں ہوتی، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عرب، عجم، پوری امت سے سوال تھا غیروں کی طرف سے، کوئی جواب امت کی طرف سے نہیں. لوگ جیتے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، مرتے ہیں، ہم بھی مرتے ہیں، کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اپنے شوق کو پورے کرتے ہیں، ہم بھی اپنے شوق پورے کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں. اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جن کو قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیا گیا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے بندے بندیوں کی رہبری کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. حضرت آدم علیہ السلام تشریف سے لے کر
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک نبی آتے تھے، وہ انسانوں کو اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے، ظلم و تعدی کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، آخرت کس سے بنتی ہے، کس سے بگڑتی ہے، بہت پیار سے، حکمت سے. اسی لیے تمام نبیوں کی تین باتیں مشترک ہیں، سب ایک. سب سے پہلے تمام نبیوں کی پہلی بات ایمان کی دعوت، اور ایمان کا تقاضا ہے جیسے آدمی کی دکان کا تقاضا ہوتا ہے تو بھائی اس وقت میں کھولنی چاہیے، اس وقت بند کرنا. نوکری والے کو تقاضا ہوتا ہے کہ اتنے بجے جانا چاہیے، اتنے بجے. ایمان کا تقاضا اطاعت، کہ اس ایمان کے ساتھ فوراً ان اعبدوا اللہ. تمام نبیوں نے ایمان کی دعوت اور ان اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم اللہ کی عبادت. ایمان کا تقاضا اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، یہ ہوتا رہا. لیکن جب بھی نبی آئے، جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے، جس علاقے کے لیے، وہاں لوگ دو حصوں میں ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے نبی کی بات کو سر ماتھے پر رکھا، آمنا آمنا. اور ایک وہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا نہیں، ایذائیں پہنچائی، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور آرے سے چیر آ گیا، لیکن قربان جائیں کیا کہا؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَلَيْتُمُونَ، تم جو تکلیفیں دے رہے ہو ہم تو صبر کریں گے. کیوں؟ یہ فضائل کا علم بتائے کہ ہر تکلیف پر کیا ملے گا، ہر راحت پر کیا ملے گا، ہر عمل پر کیا ملے گا. ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ 600 سال ایسے گزر گئے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی کھرے کھوٹے کی تمیز کرانے والا، اچھا کیا ہے برا کیا ہے سمجھانے والا کوئی تھا ہی نہیں. جہالت 600 سال، ایسی جہالت کے تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ ان کی جہالت کو تعبیر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈکشنری میں اور لغت میں الفاظ نہیں ہیں کہ کس درجے کے جاہل تھے. اور یہ تو میں ابھی کی بات کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے. یہ کہتے سیکھو سیکھو سیکھو. ایک بہت اچھے جو پرانے کہلاتے تھے اور سمجھدار کہلاتے تھے، بڑے حضرت کے زمانے، ان کے گھر کی مشورہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ سے بھی بڑے وہ جو قرآن میں ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اس نے کہا اللہ سے بھی بڑا رضوان ہے، کیونکہ دو فرشتے ہیں نا، مالک اور رضوان، جہنم کے دروازے پر. خیر، ایک مرتبہ حلقہ ہو رہا تھا، تو طالب کے حلقے میں 3 چیزیں ہیں: قرآن کا حلقہ، فضائل کی کتابیں جو ہماری تعلیم کی، اور 6 نمبر. تو جو قرآن کا حلقہ ہو رہا تھا اس میں بتا رہے قل هو اللہ احد. تو وہ کہہ رہا تھا اللہ تو سمجھ، اللہ کو کرے جہالت. اس سے آگے حج کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا کیسے کیسی گھاٹیوں سے گزرتے ہیں. 2 آدمی بیٹھے تھے حرم میں، کانوں سے سنا
ایک آدمی کہہ رہا تھا بھائی تم مدینے میں تھے؟ ہاں مدینے میں تھے، زیارت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر احد گئے، خندق گئے اور صحابہ کے جگہ دیکھی اور سب، تو وہ تو سارا تم وہاں دیکھ آئے، سامنے بیت اللہ شریف تھا، کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ یہاں کے قبر ہے، یہ حج کر رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر کی ساری قربانیوں کے بعد جو آخری حج کیا تو پہلے یوں فرمایا، خذوا عنی مناسککم، جس حج کو تم جا رہے ہو وہ حج کیسے کرنا ہے، کس وقت کا کیا حکم ہے اسے سیکھو، مجھ سے لے لو۔ لیکن یہ لیا کہ بیت اللہ میں اللہ کی قبر ہے۔ میرے دوستو، صدیوں کے بعد اللہ نے یہ نعمت دی، لیکن ان کے جب آدمی کے پاس چیز کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو جو چاہے جہاں جائے۔ اس لیے دو چیزیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہیں، جیسے نبیوں کے ہم 3 چیزیں، ایمان کی دعوت، اللہ کا علم، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، اور سب سے اخیر میں ان ساری کتابوں کا مجموعہ مزید بڑا قرآن کریم۔ ایمان کی دعوت، علم الہی، اور ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو ہم تم تک اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، انی لکم ناصح امین، تمام نبیوں نے یہ کہا، ہم جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہماری اس محنت کا اور ہماری اس دعوت کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا، نظر وہاں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری اس محنت کی بنیاد پہلے دن سے موت تک اپنے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا بھر کی چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طرف، دنیا کی چمک دمک اور اچھل کود سے آخرت میں اعمال پر ملنے والے انعامات کی طرف، یہ 3 بنیادیں بتلائیں۔ تو جس طرح یہ 3 چیزیں سارے نبیوں کے درمیان مشترک، سب کی ایک ہے، ایسے پوری دنیا کے تمام انسانوں کے، جب سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج بھی اور قیامت تک یہ بات رہے گی، مرنا اور جینا، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مکے مدینے میں رہتا ہو، دنیا کے کئی رہتا، مرنا اور جینا، زندگی کہ ہر ایک کی 2 زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی، ایک مرنے کے بعد۔ کہ یہ جو تیسرا نمبر مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کے عمر میں برکت دے، صحت دے، کتنا کہتے ہیں تیسرا نمبر سیکھو سیکھو سیکھو، یہ سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ فضائل صدقات میں ہمارے جو ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کہ کوئی
فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہے نہیں، اور کوئی نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، کہ جو جس کی چال چلا ہوگا اور جس نے جیسی زندگی بنائی ہوگی اس کے اندر. اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز مرنا اور جینا. کہ مریں گے تو بعد میں، اب جو پیدا ہوئے ہیں تو پہلے جینا سیکھو. ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے. اسی لیے تیسرا نمبر علم و ذکر. علم و ذکر کہتے کہتے 100 سال ہو رہے ہیں. ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر. جماعت لے کر جانے والے بھی، جماعتوں میں چلنے والے ہم. جیسے میں کل سے بہت 2-3 آدمیوں پر تو بہت مجھے غصہ آیا. مصافحہ کر رہے ہیں بھائی، مصافحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ مسلمان کی پہچان ہی اس کے مصافحے سے ہے. اور وہ مصافحہ ہوگا حضور کے طریقے پر کہ اس کے لیے پہلے السلام علیکم ہے اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیسرے پھر مصافحہ. لیکن اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن شیطان، یہ وہ باہر والے نہیں کرتے. یہ کون ہے؟ دین زندہ کریں گے، نبی کی سنتوں پر بل لٹیں گے، یہ کرتے ہیں. کسی کے 5 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، کسی کے 7 مرتبہ، کوئی زندگی لگا رہا ہے، کوئی کیا. یہاں سے شروع. جہالت ہماری، جیسے حج میں ہے اللہ میں کی قبر بتلا رہے ہیں. میرے دوستو بہت 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 مسئلہ، بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. اسی لیے آنکھیں کھولنی ہے، سمجھنا ہے. کہ مرنا تو سب کو ہی ہے. ابھی تک دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا ہے جو مرنے کو نہ جانتا ہو، جو اللہ کو بھی نہیں جانتے. دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کو بھی نہیں مانتے. مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ کی کتاب کو نہیں. لیکن مرنے کا آج تک کس نے انکار نہیں کیا. اور یہ مرنا جینا ہر مخلوق کے ساتھ ہے. چونٹی سے لے کر وہ جبریل امین علیہ السلام جن کا قد ان کے پیروں سے سر تک پہنچنے کے لیے 6000 سال کا راستہ ہے. جبریل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، کیونکہ وہ وحی لے کر آیا کرتے تھے، ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں جبریل تمہاری اپنی شکل، اللہ کے رسول مسجد بہت مختصر ہے کہ مسجد سے باہر چلو، کہ مدینے کا بھی رقبہ جو ہے بہت مختصر ہے. عرفات کے میدان میں جبریل امین علیہ السلام نے یاد دلایا تھا کہ وہ آپ نے ایک دفعہ تمنا کی تھی میری اصلی شکل دیکھنے کی، آج موقع ہے. اچھا، آنکھیں بند کر لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی. جبریل اپنے اصلی حیرت میں کھڑے ہو گئے. بولی کیا ہو؟ کہ میرے پیروں سے میرے سر تک پہنچنے کا راستہ 6000 سال کا ہے. اور پھر فرمایا میرا وہ بھائی جس کی ایک پھونک پر اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے نا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، وہ مجھ سے 12000 گنا بڑے ہیں. 6 کو 12 سے ضرب دو تو کتنا ہوتا ہے؟ 12. ارے بولو نا، کچھ تو بولو جبریل کے پوتو.
میکائیل کے نواسے بیٹھے ہیں سب، اور بادشاہ کتنے ہوتے ہیں؟ 72، وہ 72,000 سال کے ہیں، اور اس کی پھونک میں یہ اس اللہ کو پہچانو جس نے جبریل کو بھی، اسرافیل کو بھی، ملک الموت کو بھی، رضوان و مالک کو بھی، کرامن کاتبین کو بھی، اور تمام مخلوق کو تنے تنہا بلا شرکت ہے اپنی قدرت سے وجود دیا ہے، اس اللہ کو کہتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا فرض یہ آدمی ہے، انسان ہے، ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ پہلا فرض اپنے پالنہار کو، اپنے خالق کو، مالک کو پہچاننا، اور سمجھانے کے لیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ کم سے کم گھوڑے سے تو سبق لے لو۔ گھوڑا بہت بالکل تندرست اور ایسا بچا ہواؤں سے باتیں کرتا ہے، ایسی چاہتا، لیکن پابند کیسا ہے مالک کا؟ میلوں کا سفر کر کے آیا ہے، تھک کر چور اپنی گھوڑال میں، اپنے سبل میں پیر پسار کے آدھی رات کو کسی کے چلنے کی آواز، کسی کی چاپ سنی، ایک دم ہو سکتا ہے یہ آواز میرے مالک کے آنے کی ہو۔ بہت بے حیائی کی بات اور بہت بے شرمی کی بات کہ وہ آوے نہ پڑا رہا۔ یہ گھوڑا ہم کو سمجھا رہا ہے، او فجر کی وقت میں لوٹ کے سونے والوں، اذانیں ہو رہی ہے اللہ، اور یہ اذان اللہ نے کہلوائی۔ روایتوں میں ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، مسئلہ آیا تھا معراج کے بعد کہ نماز تو لے آئے، اب نماز کو اکٹھے مل کر کیسے پڑھے؟ پھر لوگوں نے اپنے اپنے سارنگی بجاؤ، گھنٹا بجاؤ، ڈھول پیٹو، یہ تو سب اللہ نے خود حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پوری اذان ہے، اور اس میں سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر۔ کہ 4 مرتبہ کیوں؟ کہ پوری دنیا کا نظام 4 چیزوں پر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، سوئی سے لے کر آسمانوں زمینوں اندر ساری چیزیں، یہ 4 اللہ اکبر سب سے بڑے، اور کتنے بڑے؟ اللہ جزائے خیر اور علماء کرام اور جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا، اللہ کی بڑائی۔ سارے انسان، سارے جن، سارے فرشتے، ساری مخلوقات ایک دفعہ نہیں، 10 لاکھ مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ، ان گنت جو کوئی گن نہ سکے، اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو پھر کہا جائے گا جتنا تم نے بولا، جتنا تم نے سنا، جتنا تم نے سوچا، اللہ اکبر، اللہ اس سے بہت بڑے۔ جب وہ اتنے بڑے ہیں تو ان کا حکم بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس حکم کی فرمانبرداری کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس حکم کے توڑنے پر جو سزا ہے وہ بھی اتنی ہی بڑی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، اذان کو سمجھو، اذان کو، تو اس سے بھی رخ صحیح ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے تو سیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا۔ اب جیسے ابھی میں وہاں بیٹھا تھا، یہ سارا مجمع کون ہے کہ پورے ملک کا نچوڑ ہر صوبے کے ہیں،
اور پرانے کیسے کیسے سلام پھینکتے ہی کیسے بھاگے، اور کیا سمجھتے ہیں آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کا وقت اور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سلام پھیرنے کے بعد جب تک آپ 3 دعائیں نہیں کر لیتے تھے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ اب یہ سوال ہے کیسے بھاگے؟ کہاں کرے گا بیان کا کے لیے بیان کے لیے۔ اب تبلیغ اتنی رہ گئی ہے بھائیو، نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، بیان ہو گیا، اس کے بعد دامن جھاڑ کے چل گئے، کیا ہوگی؟ تبلیغ ہو گئی۔ بیان اعلان بیان تبلیغ۔ بھائی دوستو، سب سے پہلے تو میں کہنے والا میں محتاج اپنے کو سمجھ، ہم کو مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں کئی سال پہلے، اور پڑوس کے ملک وہ جو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت پرانے بڑے حضرت کے زمانے کے، ہم جا رہے تھے مسجد نبوی، تو یوں کہا بھائی جا رہے ہو نا، دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں کہیں بھی کسی بھی سفر میں جائے، لیکن سب سے پہلے اپنی نیت کرو میں کہاں جا رہا ہوں؟ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتا ہے۔ کہ حضور کون تھے؟ کہ سارا دین، سارا قرآن، وہ ساری جنتوں کی خوشخبریاں اور وہ وعیدیں، وہ جن ان کے پاس جائے وہاں اس کو لینا، اس لیے کہ یہ تو معمول ہے، آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لیتا ہے نہیں؟ جیسے دنیا والے یہاں کا تھرموس، یہاں کی فلانی چیز، یہاں کا فلانی، وہ جب مکے مدینے جاتے ہیں تو فجر پانی کہ مسجد نبوی سے کیا لے کے آنا ہے۔ جیسے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ 3 دن پورے ہو رہے ہیں، آخری مجلس ہوگی، یہاں سے کیا لے کے جانا ہے؟ ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں، اس لیے کوئی سیکھنا سکھانا کہ مسئلہ تو ہے مرنے اور جینے کا، کہ مرو گے جب جیو گے، پہلے تو جینا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ماں باپ خوش، مٹھائی کے ڈبے، مبارکبادیاں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ 10 دن کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا، کہ اتنے سال وہ آخرت کی طرف چل چکا، اس لیے کہ یہ تو مسافر خانہ ہے دنیا، مسافر، یہاں کسی پر رہنا نہیں۔ جب نبی اور پیغمبر نہیں رہے تو ہم تم کیا ہوتے؟ کوئی نہیں رہا۔ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا يموت۔ اس کے ہم اور نہیں، باقی سب کے ہم، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ تو مسئلہ تو اس کا ہے۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، موت پر وہ سفر یہاں کا ختم، پھر آگے کا عالم برزخ، جیسے یہ عالم دنیا ہے، یہاں کے بعد عالم برزخ ہے، پھر عالم برزخ کے بعد عالم حشر ہے، وہ جہاں سب کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، یہ عالم ہے۔ جیسے آدمی گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سے اسٹیشن پر اترا، اتنے اسٹیشن کی گاڑی ٹرین میں بیٹھا، وہاں سے اترا ہوائی جہاز، تو آدمی تو وہی ہے، دیکھیں بدلتی رہی۔ یہ آدمی مرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آدمی ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، اس کی جگہ بدلتی ہے، اور بدلتے بدلتے جو آپ نے فرمایا ہے ما بعد الموت الا الجنت او النار، مرنے کے بعد دو میں سے ایک ہی گھر ہے،
یا جنت یا جہنم، تیسرا کوئی گھر نہیں آدمی کے لیے. کہ اس مرنے کے بعد کل بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ زندگی دی ہی ہے ہم کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے. اور حضور نے فرمایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ سارا گورکھ دھندا تمہارے لیے، چاند، سورج، ستارے، دریائے، سمندر، موجیں، سونا، چاندی، پیٹرول، پلاسٹر، جو کچھ ہے، اور تم کہ تم آخرت ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے یہ رکھا ہے اس سے اپنے آخرت والا. لیکن جہالت کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں ہی سے آخرت بگاڑ رہے ہیں. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے 4 شیرے بتلائے ہیں توبہ کے، استغفار کے. استغفر کا، دیکھو بہت دھیان سے سننا اور یاد رکھنے کی کوشش کرنا. اللہ مجھے بھی توفیق دے رہا، آپ کو بھی. ہم تو سب سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپس میں کہنا، سننا، سمجھنا، اور پھر اللہ توفیق دے کرنے کی، اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، پروردگار میں معافی مانگتا ہوں جس گناہ سے میں نے توبہ کی تھی پھر دوبارہ وہ کر چکا، مجھے معاف کر دو. جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، نماز میں سستی کی تھی، کسی کو تھپڑ مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کیا کیا. اے اللہ معاف کر. استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ. یہ دوسری بات ہے. اے اللہ توبہ کرتا، میں نے تجھ سے عہد و پیمان کیا تھا، تجھ کو مانا تیری ہی مانوں گا اور تجھ ہی سے مانوں گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پوری سورہ فاتحہ. تجھی کو مانوں گا، تیری ہی مانوں گا اور تجھی سے مانوں گا. یہ عہد و پیمان کیا ہے؟ تجھی کو بھلا دیا، تیرا ماننا چھوڑ کر نفس کی ماننا شروع کر دیا. اب کیسی کیسی نفس کی اور مانگنا. تم ذرا میرا یہ کام، تم ذرا میرا تم ذرا دیکھ لو. اللہ تو یاد ہی نہیں آتے. اے اللہ معاف کر. پھر کہا استغفرک للنعم التي تقضيت بها على معصيتك. اے اللہ اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار اور توبہ کرتا ہوں. نعمتیں تیری اور تیری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کیا تیری نافرمانیوں میں. تیری دی ہوئی تندرستی، تیری دی ہوئی آنکھیں، تیرے دیے ہوئے ہاتھ پیر، تیرا دیا ہوا مال، تیرا دیا ہوا مسجد کا ماحول، اچھے بڑوں کی سرپرستی، تیرا دیا ہوا قرآن، تیرا دیا ہوا تیرے نبی رحمت للعالمین، تیرے دیے ہوئے صحابہ کی سیرت، اسی کو تیری نافرمانیوں میں استعمال کیا. معاف کر. اور آخر میں کہا استغفرک لکل خیر اردت به وجہک فخالطنی فیہ ما ليس لک. اے اللہ کتنے اچھے کام. ابھی ایمان کی دعوت جو نبیوں کا کام اور سارے نبیوں کے سردار کا کام، تعلیم کا حلقہ، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اپنے بھائیوں سے ایمان کی بات کرنا، مسجد میں آنا، سارے اچھے کام ہیں. اے اللہ کتنے اچھے کام تھے وہ تیرے لیے، لیکن اس میں تیرا دشمن اور تیرا خیر میرا نفس ہے، ریاکاری آ گئی. اس لیے ریاکاری کو شرک کہا. بہرحال میرے بھائی اور دوستوں سے میں نے عرض کیا
کہ جیسے نبیوں کی وہ 3 چیزیں مشترک تھیں، ایسے تمام انسانوں کے درمیان یہ 2 چیزیں مشترک ہیں، جینا اور مرنا، پہلے دن سے۔ اس لیے میں نے کہا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا یہاں تو مٹھائیاں بن رہی ہے، مبارک بادیاں ہو رہی ہے، پوتا ہوا، نواسا ہوا، بیٹا ہوا، بھائی ہوا، نہیں، اور وہاں کہ اتنا چل چکا آخرت کی طرف۔ اس لیے حضرت مسلم نے بار بار متوجہ کیا آخرت کو مت بھولو، موت کو یاد کرتے رہو، اکثروا من ذکر حاضم اللذات، مزوں کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کیا کرو، الموت، مرنا ہے، مرنا ہے، ضرور نہ کرنا ہے۔ تب جیسے ہر ایک کو جینا اور مرنا، اور کیا حضرت عمر نے سے فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، نبیوں کی زندگی جیو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، ان کے جیسا جینا سیکھو گے اور جینے کی کوشش کرو گے تو ان کے ساتھ ان کے سائے ان کے ہاتھوں جانا پہنچے۔ حضور کے دشمن عتبہ اور شیبہ، ابو لہب، فرعون اور قارون جو ان کے جیسے ہے۔ اس لیے دوستو یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، زندگی اور موت، جینا اور مرنا۔ ایک تیسرا نمبر یہاں ہے اصل، کیا کہاں سیکھے، کیسے سیکھے؟ اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے ایک پیغمبر برحق کو بھیجا۔ کیا دے کر بھیجا؟ کہ وہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت، لا نورث دینارا ولا درہما، ہم پیسوں کے وارث نہیں بناتے پیچھے والوں کو، وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمَ، جو علم ہم لے کر آئے ہیں وہ تورات، زبور، انجیل ان کے زمانے میں، کیا قیامت تک کے لیے کہ ہم تمہارے لیے قرآن میراث میں دے کے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن سیکھتے ہی۔ مجھے تو ایک مرتبہ بہت خوشی ہوئی ایک ساتھی سے، کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نظام الدین میں تھا تو میرے ذمہ ایک جماعت آئی تھی باہر سے، ان کی کارگزاری سننے، ایک ساتھی سنا رہا تھا اتنی جماعتیں، اتنی مسجدیں، ایسا مجمع اور ایسا اجتماع۔ میں نے کہا بھائی یہ تو تم ان کی سنا رہے ہو جنہوں نے یہ کیا وہ کر رہے، تم کو تو پہلے دن یہ بات آیا تھا، پہلے 3 دن میں کہ اپنا سیکھنا ہے، تم نے کیا سیکھا؟ لیکن ماشاءاللہ وہ آگے بڑھ بہت اونچی پوسٹ پر تھا۔ کہہ رہے مولوی صاحب بات یہ ہے کہ شروع ہی سے مجھے میرے ابا نے انگلش میڈیم میں داخل کیا، ABC کی، وہ میں نے پڑھا، پھر اس کے بعد کالج ہوا، کالج کے بعد یونیورسٹی ہوئی، یونیورسٹی کے بعد پھر کیا اور آگے ڈگریاں ہوتی رہی، اور یہ روزانہ کی ملاقاتیں کہ ساتھی بیچارے آتے تھے، میں نہ بھی نہیں کہتا تھا اور جاتا بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ میری نیت ہے، میں یوں کہوں ایک آدمی کھڑا ہو کے نیت کرتا ہوں 2 رکعت کی، نیت کرتا ہوں 2 رکعت کی نیت، سورج نکل آیا ہے قیامت کا ہو جائے گی،
نیت کرتے رہو، یہ مجمع ہے، نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں۔ ارے کس کو دھوکہ دے، جس کو چاہے دھوکہ دو، اللہ کو نہیں دے سکتا۔ نیت کے ساتھ تو ہاتھ اٹھا کے باندھ لو، نیت کے ساتھ تو بستر باندھ کے چل لو۔ خدا کرے ہم سیکھے، خدا کرے۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ 3 دن کے لیے بیچارے آتے ہیں اور کچھ مانگتے نہیں، میرے 3 دن کے لیے نہ گئے۔ جو ساتھی ذمہ دار تھے، اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کا یہ مجمع ہے، جو مجمع ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، ہم کو سمجھاؤ، ہم کو سکھاؤ، ہم کو بتاؤ، ہمیں کیا کہنے۔ لیکن یہ تو سارا وہ مجمع ہے جو اپنی اپنی جگہوں پر خیر کہا کہ میں 3 دن کے لیے نکلا۔ جو ذمہ دار تھا اس نے بہت حکمت سے، پیار سے، جس وقت کا جو عمل اس میں پیار سے استعمال کیا، پھر آرام بھی، اور لب و لہجہ بہت پیار کا، محبت کا۔ وہ 3 دن ایسے لگے کہ میرے منہ میں پانی آ گیا۔ پھر 10 دن کی ہوئی، 10 دن میں گیا، چلے میں گیا، پھر 3 چلے بھی لگ گئے۔ یہاں تک کہ اب یعنی میں وہاں علاقے میں اور اپنی جگہ میں لوگ مجھے تو باہر کی تشکیل ہوئی تو وہاں میں باہر مجھے بھیجا تو میں وہاں سے آیا۔ میں کہ یہ تو سب کچھ آپ نے بتایا، آپ نے کیا سیکھا؟ اس نے عجیب بات کی، مولوی صاحب میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ سارا تبلیغ کا کام، یہ تو قرآن کو صحیح معنی میں زندہ کرنے کی محنت ہے۔ قرآن کا ہر حرف، جو تاجر سے، جو مالدار سے، جو عورت سے، جو غریب سے، جو بیمار سے، سارا بتایا ہے قرآن میں۔ وہ 100% پوری امت میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کی یہ محنت ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں یہ تو ہماری محنت کا الفبا کا ہے، اصل تو وہ پورا قرآن کہ امت کا ہر فرد، ہر قدم پر۔ اور یہی وجہ ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی۔ اب میں ادھر ہوں، یہاں سوئی پر یہ نظر آئے گی، آپ کا رخ ادھر ہے، آپ کو نظر آئے گا، پیچھے پہاڑ کھڑا ہے نظر آئے گا۔ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے اور صحابہ میں ناک نقشہ تو ہمارا، ان کا وہ بھی وہی تھا، ان کے بھی ناک اور 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان، صحابہ ہمارے جیسے آدمی تھے۔ لیکن یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی 10 سالہ مدینہ پاک کی، 13 سالہ مکہ مکرمہ کی، اور 10 سال کی مدینہ منورہ کی، اور کیسے کیسے حالات اور کتنی تکلیفیں، اس کے نتیجے میں جو سیکھنا سکھانا تھا، فرمایا پوری امت، تمام صحابہ، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اور بچوں سے لے کے بوڑھے تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک، اس لیے سیرت کی کتابیں ہیں۔ 100% امت کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف۔ کھاتے وہ بھی تھے، شادیاں وہ بھی کرتے تھے، بچے بھی بچے، بہت کچھ، لیکن پہلی بار قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت میں قرآن کا حق میرے، جیسے ہم ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمیں مسجد قرآن بتائے گی، حدیث قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گی مسجد میں آدمی کو کیسے ہونا چاہیے۔ سڑک پر چل رہا ہے، قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گا۔ تو ہم نے تو قرآن کو پیٹ دکھا دی، صحابہ نے قرآن کو پورا رخ دے دیا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے تھے
آدمی کو کہیں جانا ہو، بھائی مجھے ہوائی اڈے جانا ہے، بہت جا رہا ہے، اتنا دور تو جن پتہ نہیں کیا بات، راستے میں اپنی گاڑی روکی، بھائی ایئرپورٹ کہاں ہے؟ اس نے سر پکڑ لیا، آپ ایئرپورٹ جانا چاہتے؟ آپ ایئرپورٹ سے دوسرے رخ پر 10 میل نکل گئے، ایئرپورٹ تو پیچھے رہ گیا، پہلے اپنا رخ صحیح کرو، اللہ تک پہنچنا ہے، آخرت بنانی ہے، جہنم سے بچنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، پہلے اپنا رخ صحیح کرو اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اس کے وعدوں مہینوں کو سامنے رکھو تو زندگیاں صحیح ہوتی۔ لیکن وہ سب جیتے ہیں، ہم بھی جیتے ہیں، سب مرتے ہیں، یہاں تک کہ سب کماتے ہیں، وہ سود سے، لون سے، کس سے ہم بھی۔ یہ لون کا قصہ میں نے سنایا، پر سنیا تھا، سنایا کسی نے نہیں۔ ایک آدمی آیا نظام الدین میں، ہم وہاں کے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہو تو کہہ تو صحیح۔ روتے روتے اس نے بہت خوشی سے کہا، میں بہت بڑا تاجر، بزنس مین تھا، مارکیٹ میں پارٹیوں سے میرے یہاں مال آتا تھا اور لوگوں کے یہاں میرے سے یہاں سے بھی مال جاتا تھا۔ حالات کچھ ایسے بگڑے کہ صبح سے لے کے شام تک وہ جو پارٹیاں جن کو مجھے دینا تھا، ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ، اور میں شرمندہ ہوتا تھا، بھائی ہے نہیں، جب آئے گا تو دے دوں گا۔ جن سے مجھے لینا تھا، جو میرے گھر، وہ کوئی شکل ہی نہیں دکھا رہا۔ لیکن یاد رکھنا، جب آدمی کے اندر دین سیکھنے، اللہ کو راضی کرنے، اپنی آخرت بنانے کا سچا جذبہ ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ اس کا راہ دکھاتا۔ اس نے خود سنایا کہ ایک رات کو میں سویا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اب کیا بات ہے، بہت پریشان ہو، حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول پارٹیوں نے، لینے والوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک ٹک 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 ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا ہے؟ کچھ بتا، اس نے جو بتا اتنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی بیاج میں، سود میں ہاتھ مت ڈالنا۔ یہ انٹرسٹ کہتے ہیں، انٹرسٹ اور لون، یہ دونوں وہی سود ہے۔ آنکھ کھلی، فجر کی نماز کے لیے گیا، فجر پڑھ کے جب آیا تو ایک آدمی بہت بڑا پوٹلا لے کے کھڑا تھا۔ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے کہ تسبیح پڑھ رہا، لیکن کیا معاف کروں وہ تو بتا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت پرانا گاہک ہوں اور بہت بڑی اس میں میرے پاس آپ کا سامان آتا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ میری مدد کریں گے میں آنا تھا، یہ سارا آپ کا ہے، جب معاف کر کے وہ چلا، اس نے خود سنایا نظامالدین نے، وہ چلا گیا کہ میں خود وہ پوٹلا لے کر گھر میں گیا، پوٹلا کھولا تو بہت بڑی رقم تھی۔ اب جو میں نے انداز لگایا تو مجھے جو پارٹیوں کو دینا تھا وہ ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ بھی رہا تھا۔ میں نے جب لوگوں کو دینا شروع کیا تو پورے شہر میں دیکھو غلام صاحب لوگوں کا چکا رہے ہیں، دے رہے ہیں، چکا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ 3 آدمی آئے، اس لیے کہتے ہیں اتنا ایمان سیکھو، اتنا ایمان بناؤ کہ دوست کون دشمن کون۔
جیسے شیطان ہی کو دوست بنا رکھا ہے، نفسی نفس جس کو اعداء ملک کہا، تین آدمی آئے کہ ہم بھی آپ کے مارکیٹ کے، آپ بھی تھے ہم بھی وہی تھے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن چونکہ آپ کا وہ کر رو پر ہم نے بھی دیکھا ہے اس زمانے میں کہ لوگ کیسی صلاحیت، کیسا آپ کا کاروبار، آپ کیسے چونکہ ہم تو آپ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں، یہ جو تھوڑی سی رقم آپ کے پاس بچی ہے لوگوں کے ادا کرنے کے بعد، اس سے آپ لون پاس کرا لو تو پھر آپ کا کاروبار شروع ہو جائے۔ اسی لیے پہلا نمبر ایمان، پہلا نمبر ایمان، پہلا نمبر ایمان۔ بہت تقریریں ہوتی ہے 3 دن کی جماعت سے لے کے ملکوں کے سفر تک، پہلا نمبر ایمان، پہلا نمبر ایمان۔ وہ ایمان سیکھو صحابہ سے چلے۔ قرآن نے 3 الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جو کامیاب ترین ہے ان کو پہلے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ ان پر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ یہ ہلاک ہوں گے، یہ ایمان میں لائیں گے۔ اور تیسرا پورا رکوع ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وما اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ کہے چوٹے ہے وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ارے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب پورا دوسرا رکوع پڑھو اس کا، لیکن وہی اینا بہتر قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے، کہاں ترجمہ اور کہاں اس کا مطلب۔ اللہ اگر صحیح سمجھ دے، ہماری آنکھیں کھولے اور سیکھنے کی چیز سب سے پہلے جینا سیکھو، مرنا ہے، جینا سیکھو اور قربان جائیں اللہ پاک کے، قربان جائیں اللہ پاک۔ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لک الحمد فی بلائک وسلم الی خلقک۔ کتنا بڑا احسان کیا کہ تم کیسے جیو گے۔ ارے ایک معمولی مشین بناتا ہے تو وہ بھی بکلیٹ چھاپ دیتا ہے، یہ پارٹ ہے، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کو یوں کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، گاڑی یوں چلے گی، اس کو روکنی ہو تو یہاں پانی بھرا جائے گا، یہاں ہوا بھرا جائے گا، ایک ایک چیز وہ کوئی جتنی قیمتی ہو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ دادا نے، نہ کسی نے، ایک پانی کی بوند ہے، لیکن اس مشین کے ہر پارٹ کا استعمال بتایا، آنکھوں سے کیا دیکھو، زبان سے کیا بولو، اور اس کے لیے بکلیٹ کے لیے قرآن کریم، یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے پورا بتا دیا، اس سے جنت بنے گی، اس سے دوزخ بنے گی، اس سے عذاب آئے گا۔ جیسے قوموں نے نبیوں کو کہا نا ہم کو بتاؤ کیا ہے، کہاں تم سچے ہو، اور نبیوں کو جھٹا ہے تو پھر کیسا عذاب آیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَخَذْنَاهُ، کسی کے لیے بڑی چیخوں سے، کسی کے لیے پانی سے، کسی کے لیے ہوا سے، قرآن نے سارا بتا دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے کہنے سے لون پاس کرا لی، کاروبار شروع ہو گیا، میں مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک ایک دم نہیں پکڑتے، گاڑی بھی آ گئی، اسکوٹر بھی بچوں کو، جیسے آج کل ہے نا بہو کا اسکوٹر الگ ہے اور بیوی کا الگ ہے، نوکر کا، یہاں تک کہ وہ جو گھر میں پوتو مارتی ہے، جھاڑو دیتی ہے نا، اس کا موبائل اگر تم نے دیکھا بھی نہیں ہے تو وہ موبائل ہے۔ کیوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، صرف یہی نظر آ رہا ہے، آخرت، قبر، حشر، عذاب
ثواب، سانپ، بچھو، حوریں، غلمان، جنت، دوزخ، کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی. لیکن الناس نیام، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. سارے لوگ سو رہے ہیں، سارے لوگ جب مریں گے آنکھ کھلے گی. یہ تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، وہ قرآن کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی نے حدیث میں یوں فرمایا کہ اب وہ سب ہے. اب پچھتانا کیا ہوتا ہے جب چڑیا چپ کے کھلے. زندگی برباد کر دی، صلاحیتیں ضائع کر دی. جو کچھ عمل بنا سکتے تھے اس مشین سے، ایک دفعے کے سبحان اللہ پر اور پہاڑ کے برابر ثواب لیتے. لا الہ الا اللہ پر زمین و آسمان. لیکن وہ طرح اب آنکھ کھلی. اس لیے دوستو یہ سارا یہ مجھے بھی آپ کو بھی سب مرنا سب کو ہے کہ مرنے سے پہلے جینا ہے اور جینا سیکھنا ہے. جینا سیکھیں گے تو مرنا آسان ہو جائے. کہ کیا سیکھے، کیسے مرے. جیسے میں نے کہا ہے کہ فضائل صدقات پہ حضرت نے کسی کا حشر فرعون قارون کے ساتھ اور کسی کا نبی اور اولیاء اللہ کے ساتھ. اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کا رخ صحیح کرنا ہے اور سیکھنے کا راستہ بتا دیا. فضائل اور مسائل، ہر عمل کی قیمت معلوم کرو. جیسے رمضان مبارک کے بارے میں ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ السلام. جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے سارے اگلے پچھلے. کیوں احتساب کیا ہے؟ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کہتے ہیں دسترخوان ہے. جیسے تالیاں لگتی ہے، سحری لگتی ہے، اور جیسے ولی میں ہوتے رہتے دعوت ہوتی. دسترخوان پر کتنی قسم کے کھانے ہیں، لیکن ہر ایک کا شوق، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے. کسی کو کباب پسند ہے، کسی کو مچھلی پسند ہے، کسی کو پلاؤ پسند ہے. وہ ساری ڈشیں رکھی ہے، لیکن جس کی جو تک اس کا ہاتھ سیدھا ادھر جاتا ہے. ابھی یہ کباب ہاں کھاؤ کھاؤ، اس کو کہتے ہیں احتساب. اعمال کی قیمت، اعمال کے فضائل اتنے جان کہ اچانک بے اختیار ہماری طبیعت عمل کی طرف چلے. اب جیسے آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی حضرت ام ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے اور آپ نے چاشت کی نماز پڑھی. اب فرمایا ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور آدمی کے ذمے اس کا صدقہ واجب ہے. صحابہ نے بہت تعجب کیا، اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کھانے کا کوئی خجل نہیں، روزانہ 360 صدقے کہ ہم چاشت کی 2 رکعت پڑھ لو تمہارے سارے صدقے ادا ہو جائیں. یہ ہے فضائل. حج عمرہ آپ یہ بیٹھے نا، ابھی اٹھنے کے بعد جب اسلام پڑھیں گے تو حج عمرہ ہو گیا. اور مقبول اور صحیح حدیث، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے دوستو جینا اور مرنا یہ 2 چیزیں ہیں، لیکن مرنے سے پہلے جینا سیکھنا ہے. اور جینا کیسے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. ہم نے پکا تھکا تمہیں نمونہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے سوچا ہے، جس کے لیے وہ روئے ہیں، جس کے لیے ان کے پیروں پر ورم آیا ہے، جس کے لیے گھر کے چولہے بجھے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال ولم توقع فی بیت من بیوت رسول اللہ نار. اور کما قال
چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، 11 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں تھا۔ یہ سر ہمارے تو بریک فاسٹ، کیا بیٹھ کی، کیا کہتے بیٹھ کی، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے چائے کی پیالی، پھر بریک فاسٹ، پھر لنچ، پھر ڈنر۔ اب اس کو سرندم چرندم منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے لیے سیکھو سیکھو۔ حضور نے کیسے کھایا، حضور نے دعائیں کیسے، لیکن ہم نے یعنی 4 مہینے لگائے ہوئے بھی سواری میں بیٹھنے کی، سواری سے اترنے کی، کھانا شروع کرنے کی، کھانا ختم کرنے کی، سونے کی، اور اٹھنے کے بعد میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب میں نے جیسے کہا کہ ابھی صبح میں سب پڑھ گئے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس سے پہلے اپنی جگہ سے حرکت، لیکن ہم سے پچھلے درسوں میں نے کہا کہ لمبی بات مرنے سے پہلے جینا سیکھنا ہے، مرنا تو یقینی ہے، اور جیسے مریں گے ویسے اٹھا جائیں گے، کہ کیسے اٹھنا ہے کہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور کیا کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا دیں اسے لے لو، جس کے کرنے کو کہیں اسے کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ اوامر معروف اوامر نواہی ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، قرآن حدیث کہ ہمارے سے جینا سیکھنا ہو تو اس کے لیے قرآن اور حدیث، اللہ رسول، قرآن اور حدیث، اللہ رسول، جو جس کی رب۔ میں بہت کل سے بہت جب سے آیا ہوں مجھے لاکھ سے مسافہ کرنا ہے، اب مجھے غصہ بھی آتا ہے اور مجھے ترس بھی آتا ہے کہ بھائی یہ تو بالکل چنیدہ مجمع ہے پورے ملک کا، ہر جگہ کا، اور وہ وہاں خوش ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں پڑوس کے مفتی صاحب تھے، مفتی زین العابدین صاحب، وہ دونوں حضرات باب عمر سے نکل رہے تھے مکہ مکرمہ میں اور اپنی جگہ جا رہے تھے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مفتی صاحب یہ حضرت دیکھ لو، اس لیے کہ وہاں تک حرم چاروں طرف بڑی بڑی بلڈنگ اور ہوٹل اور سلام پھیرتے ہی سیدھی ٹی وی پر نظر جاتے تھے، بہت مشکل سے وہ قابو میں آئے۔ بیٹھے ہیں مغرب میں، اور اس مشرق کو مغرب بنا دیا ان کی محنت۔ لیکن پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے پورے جلال میں آ کر مفتی صاحب اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے، ہم آپ کے آنسوؤں کے، آپ کی آہوں کے، آپ کی دعاؤں کے، آپ کے تھکنے پھٹنے کے، آپ کے راتوں کے جاگ کر خدا کے سامنے کے، ہم اس سب کے وارث ہیں۔ ان کے ساتھ جماعتیں بنا کر وہ چاہتے ہیں مکے مدینے کو لندن پیرس بنانا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو لندن پیرس مکے مدینے کے۔ میرے دوستوں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، اپنے کو محتاج سمجھ کر اس راستے میں چلنا ہے سارے قرآن سارے تو جینا سیکھنے کے لیے حضور کی سیرت، حضور کا نمونہ۔ آپ نے مسواک، اللہ، مجھے یاد آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
اس وقت تو بیچارے یہ ہمارے بیوہ تھی میاں لوگ بالکل ان پڑھ رہے، لیکن لگ گئی تھی ان کو. ایک میاں بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے. بھائی کیا ہوا؟ اس کو کسی نے کہہ دیا مجھے. اے میاں جی کیا ہوا؟ حضرت جی کائنات کچھ نہ کہی، کائنات کچھ نہ کہی، میری مسواک گم ہو گئی. اور مسواک والی نماز تو 27 درجے ہوتی ہے، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. یہ بات میں نے ابھی ہمارا سفر تھا یورپ کا، انگلینڈ وغیرہ، نام نہیں لوں گا میں، بہت یعنی پرانے ذمہ دار اور کیا کیا. میں نے کہا بھائی یہ جو برش کرتے ہو اور پھر پریس جو کیا کہتے ہیں نا، اس کے کوئی فضائل ہے؟ اب مسواک کے 27 درجے. اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے میری بات ملی. اور پھر دوسرے وقت جب ملاقات آئی تو چنگا مر صاحب میں نے آج سے مسواک شروع کر دی. میرے دوستو سیکھیں کریں، سیکھیں کریں تو حضور کے نمونے پر. یہ سیکھنا ہے جینا، کہ جیسے جینا کہ جینا ایسے جیسے تمہارے نبی کی. اس لیے کہا وہ کہتے تھے نا، دوسری قومیں کہتی تھی کہ فرشتے تو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں فرشتے ہو تو میں فرشتوں کو بھیجتا نبی بنا کر سارے انسان. اور خود حضور نے کہا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہوں. لیکن نمونہ بتایا، راتیں کیسی، دن کیسے، باہر کیسے، اندر کیسے، گھر والوں کے ساتھ کیسے، کھانا کیسے. اس لیے میرے دوستو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. نیت کرنی ہے. اصل بندہ مجھے یاد آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں تو بہت لڑائیاں اور خوریزی اور کیا دو خاندانوں. آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ زمینیں بانٹی، نہ پیسے بانٹے کہ لڑو مت. نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو. اور آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ تشریف فرما رہے. اب بیٹھتے ہی آپ نے تعلیم کا حلقہ شروع کیا. اب فرمایا اللہ نے مجھ کو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد پورے مدینے کا ماحول یہ بنا کہ کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی جو اللہ رسول کو بھی نہیں جانتا وہ کسی سے پوچھتا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو جیسے میں نے کہا نا سارے نبیوں کے 3 کام ایک، اور ہمارے بھی ایک اللہ رسول اور آخرت. مدینے کا ہر آدمی یہ کہتا تھا بندہ اللہ کا ہوں، بندہ یہ زندگی کا مقصد ہے. امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام. پورا ماحول. اس لیے دوستو میں اللہ اصل فکر کرنا ہے. فکر صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا اس کا نتیجہ وہ آخرت میں تو اجر و ثواب بہت اس کا تو ہے. یہاں دنیا میں بھی اللہ پاک کو زندگی دے گی. کریں گے کریں گے. اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے. میرے لیے بھی دعا کرنا، آپ کے لیے بھی. جو جماعتیں چل رہی اور اس کا بہت آسان راستہ یہ ہے، نیت کرو اور اپنی اپنی مسجدوں کی جماعت سے جڑ جاؤ. اور مسجد کے جو روزانہ کے کام ہیں مجھے تو خوب یاد ہے 1962 میں یا 63 میں جب میں نظام الدین گیا تو فجر کا بیان سب سے پہلا جو جملہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے سنا ان کے بیان کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد والا بنایا اور پھر اس کے بعد بیت اللہ پر جو اللہ کی قدرت کے مظاہرے اور اس کے وہ وہیں نہ رہ جائے، پوری امت میں عالم میں ہو جائے، اس کے لیے مدینے کی ہجرت کرائی اور مسجد نبوی اور کیا اور پھر کہ وہیں سے سارا کام دنیا میں گیا. اس لیے دوستو اپنی مسجد وال جماعتوں کو مضبوط کرو.
مسجد کے اعمال، اور صرف تقریریں نہیں، خود کرنا ہے۔ سارے نبیوں کی سیرت پڑھ لو اور سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو۔ امت کو جو پیغام دیا ہے سب سے پہلے حضور نے کیا ہے۔ ہمارے سارا قرآنوں کا مجمع ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات، اپنی مسجدوں کو جتنا ہم اپنی ذات سے، یہ مجمع جتنا جہاں جہاں کا ہے، اگر قربانی جو اس کام کی جان ہے، قربانی کے ساتھ جب یہ کام کیا جائے گا تو ایک آدمی کی قربانی قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ بروج کا واقعہ بیان کرتے تھے، وہ سمائی ذات البروج میں جس شہزادے کا واقعہ ہے، اور جب ایک آدمی کرتا ماحول میں تو اس کی وجہ سے ہزاروں کا ایمان ڈوب جاتا ہے۔ اس کے لیے واقعہ کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ سامری جو بہت، اس کی وجہ سے 12,000 گمراہ ہوئے۔ اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنائے، اس لیے حضور نے مبارکباد دی ہے، طوبیٰ لمن جعلہ اللہ من خیر، بہت قابل احترام اور قابل مبارکباد جس کو اللہ پاک خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنائے۔ ہلاکت ہے اور ستیاناش ہے جو شر کے لیے اور برائیوں کے لیے چابی بنے، کہ اس کی وجہ سے جیسے دوسرے حدیث میں ہے، من سن سنتا حسنتا، جو کسی بھلی چیز کو چلاوے تو اس کا بھی اور جتنے آگے چلے، جو کسی بری چیز کو چلائے۔ مجھے یاد ہے ہم تھے مکہ مکرمہ میں، نام نہیں لوں گا اور مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن کسی نے تعارف کرا کہ یہ سینما کے ایکٹر ہے، عمرے کے لیے آئے، بہت اچھا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس وقت تو ہر ایک تمہاری پتلون، تمہاری شرٹ، تمہارا جوتا، تمہاری ہر چیز ہے نقل کرتے، تو تمہاری وجہ سے جتنے اس پر جا رہے ہیں تمہارا بھی اور ان کا بھی، یہاں میں نے توبہ کی ہے اور انشاءاللہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤں۔ اس لیے دوستو، ہمارے تمہارے سب کے لیے سب سے پہلی چیز اپنی مسجدوں کو جو مضبوط کرنا ہے، اپنے گشت، اپنی تعلیم، اپنی تصویر، اپنا قرآن، اور پھر جو پرانے ہیں، جاننے والے ہیں، اور خاص طور پر علماء کرام، ان سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی قدم قدم پر، لیکن سیکھے بغیر کیا تھا۔ اس لیے تیسرا نمبر ہے، اس سے جینا سیکھیں گے۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ جینا سیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جینا سیکھنا ہے۔ مرنا حضور اللہ اکبر کیا آپ کا درجہ ہے، کوئی بیان نہیں کر سکا، لیکن دعا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ حضور کے آخر وقت کی دعا ہے دوستو، شروع سے لے کر اس لیے اللہ جن کے، اب اس میں یہ تو پوچھ نہیں سکتا کہ اس میں کوئی ایسے بھی ہیں جن کے 4 مہینے ابھی تک نہ لگے ہوں، کہ بھائی کوئی ایسے ہیں جن کے 4 مہینے ابھی تک 1 سال نہ لگے ہوں؟ اگر ہوں تو کھڑے ہو جاؤ، کوئی گھبرانے کی بات میں آگے راستہ بتاؤں گا۔ جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے 1 سال، کھڑے ہو جاؤ۔ اب سارے جتنے کھڑے ہو رہے ہیں ہوں گے، یہ شہنشاہ کا دربار ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کا مہمان ہو جاتا ہے، اور مہمان جو کہتا ہے یہ مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ دیں گے۔ پہلے نیت کر لو، اور نیت کیا کر لو؟ بندہ اللہ کا ہوں، بندگی زندگی کا مقصد ہے، امتی نبی کا ہوں اور رحمت للعالمین نبی کا ہوں،
رحمت بن کر جینا ہے، نبی کا کام میرا کام ہے، کرو گے صرف تم کرو گے تو کیا ہو جائے؟ اب ہر ایک نیت کر لو، اور بھائی ہم فرشتے کہیں نہیں، ہر ایک کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی مجبوری، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہیں، اس کی کوشش کرنی ہے شریعت کے حد میں رہتے ہوئے علماء سے پوچھ کر، اور جتنا ہو سکے، لیکن جب تک 4 مہینوں میں نہ جائیں اپنی مسجد کے اعمال کو، چاہے جو ہو جائے، اپنا گشت، اپنی تعلیم، اپنی تصویر، اس کو ہر قیمت پر پورا کرو گے